کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا خاندان بھی تھا جس کے پاس اربوں کی دولت تھی، طاقت تھی، شہرت تھی، مگر آج ان کا نام و نشان مٹ چکا ہے، ان کے محل ویران ہو گئے، دولت بیکار ہو گئی اور وارث ایک ایک نوالے کے محتاج ہو گئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے تو کوئی دولت، کوئی اولاد اور کوئی طاقت کام نہیں آتی۔ یہ حقیقت ہمیں قرآن پاک کی سورہ آل عمران آیت نمبر 10 میں واضح طور پر بتا دی گئی ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے مال اور ان کی اولاد ان کے کام نہیں آئیں گے۔ اللہ کے عذاب سے کچھ بھی یہ آیت ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت کی یاد دہانی کرواتی ہے کہ دنیاوی مال و دولت صرف ایک آزمائش ہے، نہ کہ اصل کامیابی۔ آئیے اس آیت کی گہرائی کو 3 اہم نکات میں سمجھتے ہیں۔ مال اور اولاد کی حیثیت صرف دنیاوی ہے۔ والدین اپنے بچوں پر فخر کر رہے ہیں۔ ایک شخص دولت کے انبار پر بیٹھا ہے، پھر وہی شخص پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس دولت اور طاقت ہے تو ہم کسی بھی مشکل سے بچ سکتے ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ فرعون کے پاس بے انتہا دولت تھی، نمرود کے پاس ایک بڑی سلطنت تھی، مگر جب اللہ کا عذاب آیا تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ اللہ کی رضا کے بغیر سب کچھ بے معنی ہے۔ ایک شخص بڑی کامیابی حاصل کر رہا ہے مگر پھر بے سکونی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود دل کا سکون نہیں ہوتا۔ یہ اس لیے کہ جب دولت، طاقت یا اولاد کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کیا جائے تو یہ نعمتیں آزمائش بن جاتی ہیں۔ اصل کامیابی اللہ کی اطاعت میں ہے۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، کسی کو صدقہ دے رہا ہے اور دوسرا شخص غرور میں مبتلا ہو رہا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مال اور اولاد ہمارے لیے باعث خیر بنے تو ہمیں اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والے وہ لوگ ہیں جن کی دولت بھی ان کے لیے باعث نجات بنتی ہے اور ان کی اولاد بھی صدقہ جاریہ بن کر ان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنتی ہے۔ سوچیں، آج جو کچھ ہمارے پاس ہے کیا وہ کل ہمارے کام آئے گا؟ اگر نہیں تو پھر ہمیں اپنی زندگی کا مقصد تبدیل کرنا ہوگا، کیونکہ اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے، اور جو اللہ سے غافل ہو کر دولت اور اولاد پر غرور کرتا ہے وہ در حقیقت سب سے بڑی خسارے میں ہے۔